name of Jesus खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। अपने मुल्क के पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है, हर शख्स की सलामती चाहता हूँ। आलमी सतह पर हम सब मिलकर सलामती चाहते हैं, क्योंकि ये सलामती के शहजादे हजूर अल मसीह की वलादत की याद का महीना है। सलामती के शहजादे से सलामती चाहते हैं। मजमूर है, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। ये कलाम पाक सच्चाई का मंबा है, सरचश्मा है। कुछ हफ्ते पहले शुरू किया था खुदा यीशु मसीह की पेशगोइयों के तलक से, जो पैदाइश 3 बाब में खुदा ने खुद औरत की नस्ल कहा। फिर बुजुर्ग मूसा ने कहा, खुदा मेरे भाइयों में से एक मेरी तरह नबी बर्पा करेगा, खुदा ने यीशु मसीह को कहा। फिर यकूब में से एक सितारा निकलेगा, खुदा ने यीशु मसीह। यहूदा के कबीले का बब्बर, खुदा ने यीशु मसीह। बब्बर के बारे में शायद रिकॉर्ड किया हो कि कम से कम 4 सफ़ात, यानी कि बब्बर है तो शेर की किस्म लॉयन, लेकिन शेर नहीं कहा गया, खाली बब्बर, जिसका मतलब है बहादुर, दलेर, न डर और बादशाह। 3 ये सफ़ात यीशु मसीह करके मौत पर फतह पा के, अबलीस पर फतह पा के, दुनिया पर फतह पा के दलेरी के साथ आसमान पर चले गए हैं। अब वो 1000 साल बादशाह के लिए यहूदा का बब्बर आने ही वाले हैं। बेशक इस कलाम पाक में 350 से ज़्यादा पेशगोइयाँ है हजूर अल मसीह के लिए। ज़बूरों में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्रिसमस के तलक से मोटी मोटी जो बातें मैंने पढ़ी है, याद है, ज़रा उनको पेश करते हैं। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 7 बाब, तो आयत नंबर 12 से ही शुरू हो जाता है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे खुदा के रूह ने याद दिलाया, ज़बूर नंबर 80 और उसकी आयत नंबर 17 भी जब पढ़ेंगे, वहाँ इब्ने आदम और खुदा के दाहिने तरफ बैठने वाला इंसान, वो पेशन गोई हुई है 1000 साल पहले। ज़बूर 80 की आयत नंबर 17, वो भी खुदावंद यीशु मसीह हैं। ज़बूर 86 दाऊद बुजुर्ग की दुआ है, आयत नंबर 17 ही, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे कोई भलाई का निशान दिखाओ कि मेरे दुश्मन जिसे देखकर शर्मिंदा हों। खुदा के पाक कलाम का बोला सूरज जाना हम सब के लिए बाबर का ठहरे। यहाँ भलाई का निशान मांगा गया। ज़बूर 86 आयत नंबर 17 भी पढ़े, 80 ज़बूर आयत नंबर 17 भी पढ़े। तो 250 साल बाद, बुजुर्ग दाऊद के 250 साल बाद, खुदा ने अपने बंदा यशायाह को दाऊद के ही खानदान के एक बादशाह के पास भेजा। चाहे दाऊद के खानदान तो जो खुदा को भी बेजार करते हैं, लोगों को भी, क्या को हल्की सी बात है। अपने लिए कोई निशान तलब करो, यानी भलाई का निशान तलब, जिसकी दरख्वास्त 200-250 साल पहले बुजुर्ग दाऊद ने की। और मेरी याद के मुताबिक आखिर बादशाह कहते हैं, जो दाऊद के खानदान के थे, मैं कोई निशान तलब नहीं करूंगा। तो जो मैंने
حوالہ بولا تھا یسایہ 7 باب۔ پھر یسایہ کہتے ہیں خدا آپ ہی تم کو ایک نشان بخشے گا کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ اور متی پہلے باب میں آیت نمبر 22-23 کے لکھا ہے کہ پیشن گوئی یہ ہوئی لیکن یسوع نام رکھ دیا گیا، متی پہلا باب آیت نمبر 18 سے۔ تو ایمینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے 750 سال بعد ناصرت شہر کی ایک مقدسہ کنواری بنام مریم وقت مقرر پر خدا نے جبرائیل فرشتہ کو ایک مبارک خاتون کے پاس بھیجا۔ مبارک کا مطلب ہے باعث برکت، مقدس یا مقدسہ اس کا مطلب ہے خدا کے لیے الگ کی ہوئی خاتون۔ مقدسہ مریم یعنی خدا نے جس کو الگ کر رکھا تھا، دنیا سے ہی چن لیا تھا کہ ایک مقدس ہستی کو میں نے اس مقدسہ کے وسیلہ سے خلق کرنا ہے، بغیر مرد کے۔ باب آدم کو بنایا مٹی سے، اس زمین کی مٹی سے۔ ہماری ماں ہوا کو نکالا ان کی پسلی سے، گویا وہ دونوں ہی خاکی ہوئے۔ پیدائش 3 باب۔ اے انسان تو خاک ہے اور تو خاک میں ہی لوٹ جائے گا، کیونکہ تو خاک سے ہی نکالا گیا ہے۔ لیکن حضور المسیح کی پیدائش خاکی مرض سے نہیں ہوئی۔ ہم نے اس سچائی کو جاننا ہے کہ حقیقت میں حضور المسیح کیا تھے، اب کیا ہے۔ وہ آسمانی تھے۔ جب جبرائیل فرشتہ کو مقدسہ کے پاس بھیجا گیا، جو یسایہ کا صحیفہ بولا گیا 7 باب کی آیت نمبر 14-15، ایک کنواری حاملہ ہوئی، تو مقدسہ نے کیا کہا؟ جبرائیل فرشتہ نے پہلے تو کہا سلام تجھ کو، یعنی تیرے اوپر سلامتی آ رہی ہے، خدا نے سلامتی بھیجی ہے، تو سلامت رہے گی۔ دیکھ تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے۔ سچائی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے روپ میں فضل ہوا۔ اس کے بارے میں آپ زبور 67 بھی پڑھیں گے۔ میری یاد کے مطابق اس کی 7 آیات ہیں، اور 7 کا عدد قابلیت کا عدد ہے جو خدا کا۔ 67 زبور غور سے پڑھنا، وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے پکار کی گئی ہے۔ اس کے بعد ادھر بھی آؤں گا، ابھی اس پر غور کریں۔ مقدسہ مریم یہ سلام دیکھ کر اور نور دیکھ کر، فرشتے کا جلال دیکھ کر ڈر گئی۔ کہا یہ کیسا سلام ہے اور مجھے کیسی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ یہ لوکا پہلا باب ہے جو 7 باب کی تکمیل ہو رہی ہے۔ فرشتے کو کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ماں بنوں گی، ایک بیٹے کو جنم دوں، یہ کیسے ہوگا؟ میں تو کسی مرد کو جانتی تک بھی نہیں۔ تو جبرائیل فرشتہ نے کہا یہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا اور وہ مولود مقدس بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ درمیان میں اور بھی بہت ساری شکیں ہیں، لیکن ہم اسی مضمون پر رہیں گے۔ دوبارہ پھر کہہ دیا کہ تو بغیر مرد کے اس بچے کو جنے گی، وہ روح قدس کی قدرت سے ہوگا اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اس سچائی سے بھی واقف ہو کہ یسوع خدا کا بیٹا جو خدا میں سے نکلا، یہ اوپر سے رشتہ آیا ہے، جبرائیل فرشتہ رشتہ لے کر آیا۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا، نبی نے نور تو کہا، لیکن خدا کا بیٹا کسی نبی نے نہیں کہا، کسی رسول نے نہیں کہا۔ یہ
جبرائیل فرشتہ نے کہا، جس کا اصل مطلب ہے خدا میں سے نکلا ہوا۔ خدا پاک روح ہے، اور خدا نے آسمان سے اپنے پاک روح کو ہی ایک مقدس مریم کے پاک باطن میں بھیجا، اور انسان کی طرح مکمل انسان بنایا اپنے ہی روح کو، پاک روح کو۔ ہماری پیدائش میں اور حضور المسیح کی پیدائش میں اس زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک کوئی شخص اس کا درمیانی حصہ کا اونچائی بتا ہی نہیں سکتا، جیسے کوئی شخص زمین سے آسمان تک کی اونچائی ناپ ہی نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا۔ خدا کے ان بھیدوں کو کوئی شخص خدا کی دی ہوئی عقل سے بھی مکمل نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے خدا نے موسیٰ سے جاری میں کہا، خروج 3 باب، جب وہ مجھ سے میرا نام پوچھے کہ تو کہہ رہا ہے کہ بھیجنے والے کا نام میں کیا بتاؤں، تو خدا باپ نے کہا، جب وہ پوچھے تو ان کو یہ کہہ دینا کہ بھیجنے والا کہہ رہا ہے میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی میں اپنی ذات میں جو ہوں میں ہوں، مجھے کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ آج تک بھی دنیا کے بڑے بڑے فاضل ادیب نہ خدا کو کوئی سمجھ سکا ہے نہ مسیح کو۔ یہ ایک بڑا بھید ہے، اس لیے وہ عجیب ہے، یعنی اس کی پیدائش بھی عجیب، اس کا تخلیق ہونا عجیب، بغیر انسان کے، بغیر مرد۔ اب یہ رشتہ اوپر سے آیا، خدا میں سے نکلے۔ اب ایک اور بات ذرا اس سچائی سے واقف ہوتے ہیں کہ بغیر مرد کے جو پیدا کیا، تو اس کا مطلب اس پاک بدن میں جس کو خدا نے بغیر مرد کے پیدا کیا، یسوع جس کا نام رکھا گناہ معاف کرنے والا، اس بدن میں، ان میں یعنی حضور المسیح میں یہ سچائی ایسے واقف ہو، کوئی بھی مردانہ خواہش نہیں تھی۔ اگر وہ کسی عورت کو انہوں نے چھوا، یہ سچائی ہے کہ حضور المسیح اپنے ایک شاگرد پطرس کے گھر گئے، اور پطرس کی ساس کو تپ تھا، یعنی بخار تھا۔ حضور المسیح نے چھوا، ان کے بدن سے، پاک بدن سے، پاک ہاتھوں سے شفا والی قدرت اس خاتون کے اندر گئی، بزرگ پطرس کی سانس تب اتر گئی۔ کلام پاک میں لکھا ہے، جن جن کو یسوع مسیح چھوتے وہ شفا پا جاتے، اور جو لوگ بھی یسوع مسیح کو چھوتے وہ بھی شفا پا جاتے۔ اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ایک 12 برس سے خون جاری والی عورت، جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، شریعت کے مطابق وہ ناپاک تھی۔ کیا رہتا ہے اس عورت میں؟ کلام پاک میں لکھا ہے، وہ اپنے گھر کی ہر چیز بیچ کر اپنے علاج کے لیے حکیموں پر پیسے لٹا چکی، لیکن مرض بڑھتا ہی گیا۔ اس سچائی سے واقف ہوں جس کا یہ نکمہ بندہ ذکر کر رہا ہے، جو روح خدا، کلام خدا، نور خدا، یہ سچائی ہے۔ وہ خاتون اپنے گھر سے اٹھی، اس کے چوڑے بازار میں سے حضور المسیح جا رہے تھے، سلامتی کا شہزادہ جا رہے تھے، طبیبوں کو طبیب، حکیموں کے حکیم جا رہے تھے، روح بدن جان کے طبیب۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ ہجوم بہت زیادہ ہے، میں اس شفا دینے والے اور گناہ معاف کرنے والے حضور المسیح کے آگے کیسے جاؤں؟ لوگ اپنے بچوں کو بھی پیش کر رہے تھے، اپنے آپ کو بھی پیش کر رہے تھے، یسوع مسیح کے اوپر گرے پڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے جی میں یہ کہا، اگر میں اس پاک ہستی یعنی حضور المسیح
चादर का किनारा ही छू लूंगी तो मैं अपनी बीमारी से शिफा पा जाऊंगी। इस सच्चाई से वाकिफ हूं तो उस औरत का कितना बड़ा ईमान। हम इससे कुछ अपने लिए सीखें कि खुदावंद से ईमान कामिल मांगे। हम कमजोर हैं, हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है, हम उनसे ईमान की पावर ताकत मांगे, यानी कि पावर ऑफ फेथ वो मांगे। वो हमारे ईमान को मजबूत करेंगे। इस ईमान से छू, जैसे ही उस खून आलूद खातून ने शरीयत की परवाह किए बगैर कि जिस हस्ती को मैंने छूना है वो भी पाक है, लोग बैठे हैं और ऐसी औरत या मर्द ना जूम में आ सकते थे, ना काहिनों को छू सकते थे, ना किसी को। उसने सबको चीर चीर के हजूर अल मसीह जा रहे हैं, उनकी चादर मुबारक पीछे थी। उस खतून ने जैसे ही सलामती के शहजादे हजूर अल मसीह की चादर मुबारक का किनारा ऐसे छुआ ही, उसने महसूस किया मैं अपनी बीमारी से शिफा पा चुकी हूं। उसके ईमान ने मसीहा में से ताकत खींच ली, चादर मुबारक का एक किनारा ही छुआ। हम अपना भी ज्यादा लेंगे। मैं अपने शाफी मसीह को कैसे छूता हूं या कैसे छूती हूं, वो रूह में होते हैं हमारे पास। जिन्होंने फरमाया जहां भी तुम मेरे नाम से 2 या 3 भी इकट्ठे मैं तुम्हारे बीच मौजूद हूं। जहां मेरा खादम है वहां मैं मौजूद हूं। वो एक के लिए भी है। वो औरत सलामती के शहजादे के किनारे को जैसे चादर छुआ, उसकी बीमारी रुक गई। यीशु मसीह वहां रुक गए। हम इस सच्चाई से वाकिफ हो क्या हो रहा है। 2000 साल पहले क्या हुआ, मसीहा ने पीछे मुड़ कर देखा, उनको पता था पीछे से छुआ है, क्योंकि वो रूह खुदा थे। रूह खुदा से कोई बात छुपी हुई नहीं। मसीहा कहते हैं मुझे किसी ने छुआ है, किसने छुआ है। इस बार गीत भी है अनिल कांत साहब का। अब शागिर्द क्या कहते हैं, आए उस्ताद, लोग तो तेरे ऊपर गिरे पड़ते हैं और तू कह रहा है मुझे किसी ने छुआ है। तो मसीहा ने कहा ये जो गिरे पड़ते हैं ये बात नहीं है, नहीं, मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है। इस सच्चाई से वाकिफ हो कि हम यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़ने वालों में हैं या ईमान से छूने वाले हैं, या ईमान से ये अर्ज करते हैं आए मसीहा आप मुझे छू ले, आप मुझे छू ले। और नसबाग साहब कहते हैं तू छू जाए जिस मिट्टी को वो मिट्टी कुंदन हो जाए। कुंदन है आग में तपाया हुआ सोना जिसमें कोई भी मिलावट न रह जाए, वो कुंदन है। जैसे इस कलाम पाक के लिए लिखा मुकाशा 2 या 3 बाब में, एक कलीसिया का सरबराह कहता है हम बड़े दौलतमंद हो गए हैं, बड़े मालदार हो गए, किसी चीज की परवाह नहीं। तो मसीहा कहते हैं आसमान से आकर मुकाशवा में जबराइल फरिश्ता के वसीला से, क्या तू नहीं जानता, तू जो कहता है मैं बड़ा मालादार बन गया हूं, तू गरीब है, यानी रूहानी सतह पर गरीब है, रूहानी सतह पर तू अंधा है, रूहानी सतह पर तू कंगाल है, रूहानी सतह पर तू आवारा है, यानी पैसे के पीछे भाग रहा है, कभी उस मुल्क कभी उस मुल्क कभी उस मुल्क, और कहता है मेरा बड़ा बिजनेस है, तेरी फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, क्या क्या है, जमीनें हैं, और तू रूहानी सतह पे नंगा भी है, यानी बेइज्जत है। शराब तू पीता है, दौलत के नशे में बुरे काम सारे तू करता है, लोग झूठी तुझे सलाम करते हैं,
تیرے پیچھے تجھے شاید گالیاں نکالتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، تو ننگا ہے۔ اب وہ عجیب مشیر سلامتی کا شہزادہ مسیح کیا کہتا ہے، میں تجھے صلاح دیتا ہوں، یعنی تجھے مشورہ دے رہا ہوں، اگر تو دولت مند ہونا چاہتا ہے تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ یعنی روح القدس کی آگ میں یہ سونا، یہ کلام پاک، یہ روح القدس کی آگ سے نکلا، یہ لے لے۔ اس سچائی سے واقف ہو، اس روح القدس کی آگ میں جو نکلا ہوا سونا ہے کلام پاک، اس کو اپنے دلوں میں اور دماغوں میں رکھ لے۔ خدا نے قوم اسرائیل کے لیے موسیٰ اور ہارون کے وسیلہ سے کہا، اپنے چھوٹے بچوں سے ہی لے کر، لڑکوں سے ہی لے کر یہ تعلیم دو کہ میری ان باتوں کو، میرے زندہ پاک کلام کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں اور ذہن نشین کر لیں، اور اپنے بیٹے کو اسی راہ پر لے کر چل کہ جس پر اس نے بوڑھا ہو کر بھی نہیں ہٹنا۔ میں خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی، میرا خاندان بھی، بچوں کو اس راہ پر لے کر چلیں۔ متی 25 باب 10 کواری کی مثال وہ پڑھیں۔ متی 25 باب میں 10 کواری کی مثال، 5 عقل مند، وہ جو کپیوں میں تیل ڈالا وہ یہی تیل ہے، کپیاں دل ہے، یعنی کلام کا ذخیرہ کر لیں، اس سچائی سے واقف ہو، یہی بچائے۔ ابو 60 باب بھی پڑھنا، جہاں خدا نے کہا کہ اس ملک میں سخت قحط ڈالوں گا، نہ روٹی کے کھانے کا، نہ پانی کے پینے کا، مگر خدا کے کلام کے سننے کا قحط۔ ابو 60 باب پڑھنا، پہلی آیت سے چلو 7 آیت سے، وہاں خدا نے کہا، میں یعقوب کی حشمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک کام بھی بھولا نہ جائے گا۔ یعنی جو دنیا پر برائی ہو رہی ہے، جو گناہ ہو رہے ہیں، شروع دن سے بدی ہی بدی، طوفان نوح سے پہلے بھی، طوفان نوح کے بعد بھی، آج بھی، اس سچائی سے واقف ہو۔ کیا انسان بدی ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں ہر جگہ۔ زبور ہے، بزرگ کہتے ہیں، دو بدی میرے دل میں جے ہوے ذرا، سو کدی بھی نہ سنے گا میری خدا۔ بدی میرے دل میں جے ہوے ذرا، سو کدی بھی نہ سنے گا میری خدا۔ ذرا کی جمع ہے ذرات، یعنی مٹی کا چھوٹا سا ذرا۔ جب میں یہ عرض کر رہا ہوں تو چھوٹا سا ہی بیج ہوتا ہے رائی کا، مسیح نے اس کے لیے بھی کہا، اگر تیرے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا، سب سے بریک، تو اس پہاڑ کو بھی کہے گا، یعنی الجھنوں کا پہاڑ، پریشانیوں کا پہاڑ، بیماری کا پہاڑ، غربت کا پہاڑ، تنگ دستی کا پہاڑ، خاندان میں نااتفاقی کا پہاڑ، بچوں میں نافرمانی کا پہاڑ، کتنے پہاڑ یہ اڑ جائیں گے ذرا سا ایمان۔ ذرا سے بات میں بات آ گئی، دیمک ایک چھوٹا سا جراثیم ہے، وہ چاولوں کی بوریوں میں آ جائے، گندم کی بوریوں میں آ جائے، سسری آٹے میں پڑ جائے، وہ گندم کو، آٹے کو، چاولوں کو خراب کر دے گی، وہ سسری، وہ دیمک۔ اگر ایسا ہی کوئی چھوٹا سا کیڑا ایک قیمتی درخت میں آ جائے، اس کا سدباب نہ کیا جائے، وہ ایک سے پتلی جنتے جنتے کتنے بن جائیں گے۔ جیسے یہ مچھر لاروا چھوڑتا ہے تو ایک سے کتنے بن جاتے ہیں، ملیریا ہو جاتا ہے، ڈینگی ہو جاتا ہے، تپدق ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، دائمی بخار۔ وہ ایک دیمک سے یا اس سسری سے یا جیسے بھی وہ درخت سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح اس سچائی سے واقف ہو، میرے سمیت، میرے گھرانے سمیت،
गुनाह का कोई एक छोटा सा भी जरासीम इस जिंदगी को खा जाता है, मुआशरे को खा जाता है। चाहे वो जरासीम लालच का है, कलाम पाक में रुका 12 बाब में भी है। इस सच्चाई के मंबे ने यानी मसीह ने फरमाया, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना। आए खुदा मैं अर्ज करता हूँ, मेरी जिंदगी में अगर कोई लालच का अंसर है तो रूह कुदस की आग से मुझे फिर से साफ कर दे। मेरे भाइयों को, मेरे बेटों को, मेरे पोतों को, पोती दोतों को, सब ईमानदारों को लालच की रूह से पाक कर। झूठ, मुकाशवा आखिरी बात पढ़ ले, झूठों का हिस्सा और गढ़ने और पसंद करने वाले आग और गंदगी की झील में है। झूठ की बहुत बड़ी सजा है। कलाम पाक में देखें, इस सच्चाई से वाकिफ हो। आए प्यारो, हम अपने बच्चों को कलाम पाक के मुताबिक मसीही होते हुए ये सिखाएं कि बच्चों स्कूल में, चर्च में या घर में, छोटे भी और हम भी, एक तो झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना। हाँ, एक और सच्चाई से वाकिफ हो। मत्ती 24 बाब में है, मसीहा ने फरमाया कि वो एक दयानतदार नौकर जो मालिक जिम्मेदारी दे के प्रदेश चला गया, यसुम मसीह अपनी बात कर रहे हैं, उसे नौकरों चाकरों पर मुकर्रर किया गया और उसने शराबियों के साथ यारी लगा ली। ऐसे हाल के वो अपने मालिक की राह ना जानता हो ना देखता, तो मालिक अचानक आए और उसे शराबियों में बैठा हुआ पाए तो मसीहा कहते हैं फिर वो मालिक क्या करेगा, नौकरों को बुलाएगा। और वो मालिक यीशु मसीह हैं, बुलाने वाले नौकर फरिश्ते हैं, और वो कहेगा कि इसके हाथ पांव बांधो, बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पिस रहे, जहन्नम का मंजर, जहां ना जहन्नम में आग बुझेगी ना कीड़ा बनेगा। असल कलाम क्या हुआ? आए सुनने वालों, मत्ती 24 बाब पढ़ना, आखिरी हिस्सा है, सारा ही पढ़ लेना, आयत नंबर 2 से 3 से, कि मसीह ने शराबी की सजा बहुत बुरी बताई है। फिर कौन कहेगा कि मसीहत में शराब जायज है? नो 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 नो। मसीहा से जो शागिर्दों ने सीखा, आगे खतों में लिखा, हर तरह का शराबी और हर तरह का नशेबाज खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा तो जहन्नम में जाएगा। आए परबट बनाने वालों, परबट इस्तेमाल करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, हाथ बांध कर आपका बुजुर्ग भाई, बुजुर्ग होते हुए, खुदा का खादम होते हुए अर्ज कर रहा हूं, शराब के परबट फाड़ दो। मसीहत बदनाम हो रही है। जिन्होंने ऐसा काम किया उनको सजा मिल गई, हमें सजा न मिल पाए। क्रिसमस पर ऐसा काम ना करना। 24 दिसंबर की रात को जब सोता मैं कई बार रो, ऐ मसीह शराब ना पीना। हम मसीहत की बेइज्जती ना करें, अपने मसीह को बेइज्जत न करें। गैर मसीहों ने यहाँ तक कह दिया है कि ईसाइयां दा तो शराब के बगैर बड़ा दिन पूरा ही नहीं होता। क्या पले रहा हमारे, या हमने उनको मौका दिया? पीते तो सारे 80% लोग पीते हैं दुनिया में, लेकिन अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा कम हो कि मसीही शराब को किक आउट करें। हाँ, जब मैं ये कह रहा हूं, पौलुस रसूल की बात सामने आ गई। उन्होंने कहा जितनी बातें मेरे नफा की थी, मैंने मसीह की खातिर उन सबको ठोकर मार दी, ठुकरा दिया। हम दुनिया से प्यार न करें, दुनिया को संभालने वाला जो है उससे प्यार करें। अब यूहन्ना रसूल के खत में दुनिया की तारीफ की गई है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है
وہ خدا سے دعوت رکھتا ہے، اور دنیا کے ترین میں انہوں نے کیا کہا؟ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شہی، یہ آسمان پر فرشتوں کو برباد کیا۔ باغ عدن میں اس نے ہمارے ماں باپ آدم کو برباد کیا۔ یسوع مسیح نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا، اور اس رسول سے غلطیاں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جس نیکی کا ارادہ کرتا وہ تو مجھ سے بننی پڑتی، جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ ہو جاتی ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت ہوں، کون سی حیثیت میرے اندر بستی۔ انہوں نے ابلیس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں خود نہیں کرنا چاہتا، لیکن برائی ہو جاتی ہے۔ یسوع مسیح سے کوئی نہیں ہوئی، یہ سچائی ہے۔ مخالفین نے یسوع مسیح پر انگلیاں اٹھائیں، قوم اسرائیل نے، یہودیوں نے، فقیوں نے، فریسیوں نے، لاویوں نے، صدوقیوں نے، کاہنوں نے، سردار کاہنوں نے۔ تو بزبل کی مدد سے کرتا ہے، تو جادوگر ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، یوسف برائی کا بیٹا۔ ایک دن یسوع مسیح کو کھڑے ہو کر کہنا پڑا، اس سچائی سے واقف ہو۔ ہاللیلویا کہا، تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ سب مخالفین کی زبانیں بند ہوگی۔ یسوع مسیح میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا، یہ سچائی ہے۔ خدا کے ساتھ ساتھ، خدا کے بعد وہی ایک کامل اور پاک ہستی ہے، کیونکہ وہ نکلے ہی خدا سے۔ خدا روح ہے، پاک روح۔ اعمال 5 باب پڑھے، حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ۔ روح القدس بزرگ پطرس میں تھا، جس روح القدس نے واضح کیا کہ یہ جو حنانیہ آ رہا ہے یہ تیرے سامنے جھوٹ بولے، جو جائیداد اس نے بیچی کچھ گہنا کھایا۔ پہلے بھی یہ ریکارڈ ہوا، اس سچائی سے واقف ہو۔ اس نے 2 بار جھوٹ بولا۔ تو پہلی بار بزرگ نے کیا کہا پطرس نے، تو نے روح القدس سے کیوں جھوٹ بولا؟ پہلی بار یہ کہا۔ دوسری بار جو اس نے جھوٹ بولا تو کیا کہا، تو نے آدمیوں سے نہیں، تو نے خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ اسی وقت وہ حنانیہ گرا اور مر گیا۔ اس سچائی سے واقف ہو۔ روح القدس ہی خدا ہے، اس کلام میں بھی خدا ہے۔ پہلا کرتے 13 باب۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، اس وقت اسے روبرو دیکھیں گے جب خدا مکمل یسوع مسیح میں سما کر پھر آنے ہی والا ہے۔ پہلے خدا اپنے تخت پر رہا، یسوع کو اپنے روح سے بنا کے بھیجا۔ یسوع مسیح اس خدا کا نیچے عکس تھے، اس کے جلال کا پرتاؤ تھے، اس کی ذات کا عکس، اس کے جلال کا پرتاؤ۔ یہاں خدا یسوع مسیح کے روح میں چلتا پھرتا نظر ہے۔ ہاں، اس سچائی سے واقف ہو۔ وہ جو بدن تھا نا، جو ایک پاک دامن مقدسہ سے پیدا ہوا، وہ بدن خدا کا بیٹا نہیں تھا، وہ خدا نہیں تھا۔ اس بدن کے جو اندر تھا روح خدا، روح حق تعالیٰ جو اندر تھا، اندر والا انسان خدا تھا۔ اب انسان کا مطلب کیا ہے؟ انس رکھنے والا، محبت کرنے والا۔ انسان سے مراد یہ نہیں، بے شک کہا تو آدم کو گیا، ہمیں بھی، لیکن 3 طرح کے انسان، یعنی یسوع مسیح کو انسان کہا گیا، لیکن وہ ایسے انسان نہیں تھے۔ تو انسان لفظ نکلا ہے انس سے، وہ انس سے بھرے ہوئے تھے، یعنی ان میں انسانیت تھی، یعنی انس تھا، یعنی محبت تھی، چاہت تھی، پیار تھا، سب کے لیے سلامتی کا خیال تھا۔ یہ ہے انسان ہونا، انس۔ ویسے تو ہم سب انسان کہلاتے ہیں، باب آدم کو انسان ہی کہا گناہ کے بعد، لیکن یسوع مسیح ایک افضل انسان، اس سچائی سے واقف ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی ادیب، فاضل کسی اور ہستی کو اس بائبل کے مسیح کے ساتھ کھڑا ہی نہیں کر سکتا۔ اے مسیح ہو، اس سچائی سے واقف ہو کہ جن کا ہم جنم دن منا رہے ہیں وہ ہستی ہے کیا؟ جتنا بھی سمجھ سکتے ہیں خدا سے قوت مانگو،
اگر میں مسیحی ہوں تو کیوں ہوں اس سچائی سے واقف؟ تو مسیحی کا تو میں نے ہے مسیح کی مانت بن جانا، جو بڑا ہی مشکل ہے، لیکن خدا باپ سے طاقت مانگے۔ یہ کلام میرے سامنے ہے، میں کوئی اچھا انسان نہیں تھا، نہ بچہ ہوں، میں خدا کا گنہگار مجرم تو ہوتا رہا، لیکن میں نے کسی خاندان کے عزت کے کو پامال نہیں کیا، کسی خاندان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، نو، ہر خاندان کی عزت کا احساس رہا جوانی میں بھی۔ اب ہم کرسمس منانے والے ہیں کہ وہ شافی تھے جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اس پاک ہستی کو ہم اپنے دلوں میں رکھ لیں۔ ہاں، دل کی بات ہو، چرچوں میں چرنی بنائی جا رہی ہے، گھروں میں چرنی بنائی جا رہی ہے، آئے انسان آج وہ یسوع مسیح سلامتی کا زیادہ اس چرنی میں نہیں آئیں گے۔ میرے سمیت، میرے گناہ سمیت ہر سننے والا دل اس دل کی چرنی کو سجائے اور کہیں کہ اگر آپ میرے دل میں آ چکے ہیں تو میں جانے نہ دوں۔ جیسے آنس مل نے گیت گایا، آنکھوں کو بند کر لیں، یسوع کو اپنے اندر آنے دیں اور کہے کہ یسوع تجھے جانے نہ دوں، یسوع تجھے جانے نہ دوں۔ یہ روبرو ہم نے سنا تھا قذافی اسٹیڈیم میں 2003 میں غالباً، جب ڈاکٹر میرے نہیکی صاحب آئے تھے۔ ہم پورا ایک خادموں کا گروپ سرگودا سے لاہور گئے، میں جوان تھا، وہ سارے بوڑھے تھے، اب میں بوڑھا ہوں، تو ہم اپنے دل کی چرنی سجائیں۔ میرے دل وچ آ واسطو بھائی کنڈیاں دے تاج مارے، یسوع مسیح کی پیدائش پر بھی خدا کی محبت اور حلیمی نظر آ رہی ہے، قربانی، صلیب پر بھی قربانی اور خدا کی محبت۔ ایک تو دل کی چرنی سجائیں، اپنے دل میں آنے دیں۔ آنے والا کرسمس ہمارے ملک کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، حاکموں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے سلامتی کا ہو۔ کیک تو کاٹے جائیں گے، اچھا ہے کہ اس کی سلامتی ہمارے اوپر رہے۔ میری دعا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں امن رہے، دنیا میں امن رہے۔ یہ جو اسرائیل کی جنگ ہے، چاہتے تو ہیں ہم کہ بند ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں بند ہو جائے، لیکن اگلے بھید پھر خدا کے پاس ہے۔ لیکن جو بچے جب دیکھتے ہیں تو میں کئی بار رو پڑا۔ ہاں، دنیا کی پہلی اسم نویسی حضور المسیح کی پیدائش پر ہوئی، لیکن اعلان پہلے ہوا، پیدائش بعد میں ہوئی۔ یہ بھی سیرہ مسیح کی طرح۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ، آمین۔